ادب میں موجودہ جو رجحان ہے نوجوان شعراء کا، مثلاً کوئی شخص 1 سال 2 سال شاعری کر رہا ہوتا ہے تو اپنی کتاب چھاپ لیتا ہے، دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں، تو یہ نوجوانوں نے جو معیار رکھا ہے شاعری کا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ معیار ٹھیک ہے یا ان کو بھی انتظار کر کے کتاب چھاپنی چاہیے؟ دیکھیں یہ دور ہے بڑی تیز رفتاری کا دور ہے، رائٹ سر، بڑی اجلت کا دور ہے، ایٹمی دور ہے، جی جی، اور ہر بندہ دور میں لگا ہوا ہے، وہ آپ اپنا بزنس دیکھ لیں، وہ آپ عام زندگی دیکھ لیں، وہ آپ علم کی دوڑ دیکھ لیں، وہ کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر آدمی کا کیا ایک ہی مطمع نظر بنا ہوا ہے کہ صبح بیج اگر میں نے بویا ہے تو شام تک اس کی فصل تیار ہونی چاہیے، رائٹ سر، ٹھیک ہے، جو ممکن نہیں ہے ہمارے یہاں، کیوں کہ قدرت کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے، رائٹ سر، اس میں سے اپنا گزارنا ہوتا ہے ہر آدمی کو، رائٹ سر، ٹھیک ہے، ہر لفظ کاغذ پہ لکھنے کے قابل نہیں ہوتا، رائٹ سر، اور ہر بات کہہ دینے کے قابل نہیں ہوتی، رائٹ سر، ٹھیک ہے، بات یہی ہے کہ آپ سوچ کے لکھیں اور لکھ کے سوچیں، اور لکھ کے اس پہ دوبارہ سوچیں، رائٹ سر، ٹھیک ہے، پھر ایک اطمینان ہے، آپ دیکھیں کہ غالب کا ایک دیوان ہے، جی جی، ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ غالب اللہ کل غالب، رائٹ سر، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض شعراء ایسے بھی ہیں کہ جن کی 50 کتابیں آ گئی ہیں، رائٹ، وہ ان کی کتابیں تو نظر آتی ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا قد ان کتابوں سے چھوٹا رہ گیا، صحیح سر، ٹھیک ہے نا، دیریاں لگانا تو مقصود نہیں ہے نا، جی جی، معیاری ادب تک، مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں کیا ہے، رائٹ سر، آپ کے خیال میں ادب پر تنقید جس جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، پہلے بھی جاری رہی، تو اس پر کیا اثرات ہیں ادب پر تنقید کے؟ تنقید جائز ہو رہی ہے یا شعراء کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ناجائز تنقید کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بات کرنے سے زیادہ ہوتے ہیں، رائٹ سر، مکالمہ جو ہے وہ آپ کو نئے راستے دکھاتا ہے، رائٹ سر، ٹھیک ہے، اگر آپ مکالمے کو ختم کر دیں گے، بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو سوچنے کی صلاحیت بھی کم پڑ جائے گی، اور لکھنے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جو ایک آپ کے اندر مادہ موجود ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم پڑ جائے گا، رائٹ، کیوں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ آپ نے ٹائی اپنا غلط لگا رکھی ہے، یا یہ جو آپ نے باسکٹ پہن رکھی ہے یہ آپ کو نہیں پہننی چاہیے، یا اس میں یہ خامی ہے، تو وہ دور کیسے ہوگی؟ رائٹ سر، آپ لازم سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جو لکھیں اس پہ بات بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور دوسرا آپ کا قاری اس کو کس طرح سے لے رہا ہے۔ آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ میری سر اب تک 5 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی جو تھی وہ شاعری کی کتاب تھی، 1987 میں وہ شائع ہوا، نخل نوا، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، پھر 98 میں نخل نوا کی پہلی اشاعت کے تقریباً 8 سال بعد دوسرا مجموعہ جو تھا وہ شائع ہوا، آنکھ پر خواب، پھر 2001 میں میری نثر کی کتاب آئی خال و خط کے نام سے، پھر اس کے بعد 2009 میں میری شاعری کی دسمبر 2009 میں شاعری کی کتاب آئی داغ چراغ۔ سر اتنا وقفہ کیوں ہے اس میں؟ 7 8 سال کا وقفہ؟ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں؟ یہی سمجھ لیں کہ میں اس طرح سے نہ عجلت پسند ہوں، نہ میں اتنا تیز رفتار ہوں کہ اپنے زور پہ آپ گر جاؤں۔ بعض پہلوان ہوتے ہیں جو اپنے زور پہ آپ گر جاتے ہیں، مثلا ان کے سامنے اگر تھوڑا سا کم جسے کا پہلوان ہے تو وہ اس پہ زور اتنا زیادہ لگا جاتے ہیں کہ خود چت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح سے شاعری جو ہے نا، یہ تو نعمت خدا بندی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب یہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کتابوں کے ایوارڈز بھی ملے؟
ان کتابوں پہ مجھے اس طرح سے تو اپنا ایوارڈ نہیں ملا، لیکن بعض تنظیموں کی طرف سے جو تھے وہ اپنا ایوارڈ ملے. بیاض نے میرا ٹائٹل چھاپا پورا جو ان کا اپنا رسالہ تھا. اس کے علاوہ ایک یہ اپنا کرتاس ہے، انہوں نے میرا ایک چھاپا. نمبر چھاپا نہیں، نمبر نہیں تھا، اس میں 2-3 مضمون جو تھے اس میں وقفے سے چھپے. اپنا فنون ہے، اس میں وقفے سے چیزیں چھپی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے. باقی شاید تنظیمیں ہیں جو اپنا مختلف اپنے سینئرس کو وقتاً فوقتاً. آپ کو حکومت سے گلا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی تخلیقات کو نہیں دیکھا یا پرکھا نہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ جاتا ہے. شاعر کا کام، تخلیق کار کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک چیز لکھے اور یہ امید لے کے بیٹھ جائے کہ اب حکومت مجھے اس کا پلاٹ دے، حکومت مجھے ستارہ امتیاز دے، حکومت مجھے اس نے کارکردگی دے. آپ لکھتے جائیں، آپ کا کام جو ہے وہ خود ایک کسی وقت کسی اسٹیج پہ خود بول اٹھے گا، اپنا راستہ، وہ اپنی راہ خود بنا لے گا. تخلیق کار کا، شاعر کا کام ہے لکھنا، وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. یہ چیزیں خود بخود سیٹل ہوتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. رائٹ سر. جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں. یہ جو میڈیا پروموشن ہے شعراء کی، جیسے آج کل کافی سارے شاعر میڈیا کے سہارے پہ جو ہے نا وہ آنا چاہتے ہیں آگے، اور ان کا میڈیا کے ساتھ گہرا لنک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر کو اپنی پروموشن بھی کرنی چاہیے یا شاعر کا فن خود اپنی پروموشن کرتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں رویے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے ہیں. کہ ایک آدمی ٹیلنٹڈ ہے، پوٹینشیل ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام اپنا کر رہا ہے اور پھر دوسروں سے کچھ ہٹ کے کر رہا ہے، تو میڈیا بھی اس کی طرف اپنا متوجہ ہو جاتا ہے، اخبار بھی اس کی طرف اپنا متوجہ ہو جاتے ہیں، الیکٹرک میڈیا بھی متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن آج کل تو خریدا جاتا ہے. یہ بھی ہے، یہ رویہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. سارے رویے چونکہ انسانی رویے ہیں تو انسانی رویوں سے انکار تو ممکن نہیں ہے. غزل، نظم، کون سا شعبہ زیادہ پسند ہے؟ دونوں ہی زیادہ پسند ہے. میں نے غزل بھی لکھی، میں نظم بھی لکھی. بنیادی طور پہ آپ غزل گو شاعر ہیں یا نظم گو؟ نہیں، بنیادی طور پہ میری زیادہ جو ہے وہ توجہ غزل پہ ہے. غزل پہ. میں نے یہ جو میرا اپنا مجموعہ آیا ہے 2009 میں، یہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے تھے. ان 1.5-2 سالوں میں نے اس کے بعد اب تک غزلیں ہی کہی ہیں، کوئی ابھی تک نظم نہیں کہی. اس میں نظمیں بھی موجود ہیں، پچھلی کتاب میں بھی نظمیں موجود ہیں، اس سے پچھلی کتاب. تو غزل کا مستقبل زیادہ روشن ہے یا نظم کا؟ سر، یہ 2 طرح کی رائے رہی ہے. جو نظم لکھنے والے لوگ تھے نا، وہ غزل کے باوجود خلاف تھے. رائٹ سر. وہ کہتے تھے جی جو غزل ہے یہ اس میں اظہار نہیں ہو پا رہا، یہ اظہار کا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے وہ نظم جو ہے وہ بہتر طور پہ انسان اس میں اپنا اظہار جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے. جو نظم لکھنے والے ہیں وہ ان کے دلائل اور ہیں، جو غزل لکھنے والے ہیں ان کے دلائل اور ہیں. لیکن میں یقین اور سچائی کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ غزل کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نقطہ اپنا غزل میں اظہار پانے سے نہیں رہا. آپ جس طرح سے مثلا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ غزل کے پیرائے میں، غزل کے پیٹرن میں بآسانی کر لیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج 100 کتابیں شائع ہوتی ہیں تو 98 غزل کی ہیں، 2 نظم کی. یہ بھی ہے. ایسا ہے. ایکچولی غزل جو ہے نا یہ لکھی ہی زیادہ جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکھنا آسان ہے اس لیے زیادہ نہیں، آسان نہیں ہے. آسان تو جو لوگ نظم لکھ رہے ہیں وہ بھی آسان، وہ ان کے لیے بھی آسان ہے. مثلا میرے لیے دونوں چیزیں ہی آسان ہیں. میں جتنی آسانی سے نظم اظہار کر لیتا ہوں اتنی آسانی سے غزل میں. مجلس ترقی ادب کے علاوہ آپ کا اور کوئی اور بھی کام کرتے ہیں یا صرف یہی؟ میں جناب مجلس ترقی ادب کے لیے کام کرتا ہوں. جی. وہاں تقریباً صبح 9 بجے سے 3 بجے تک وہاں کام کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ہمارا ہم نے پچھلے سال کی 26 کتابیں شائع کی.
یہ کس طرح سے شائع کرتے ہیں؟ مثلا ایک نوجوان شاعر آپ سے شاعر نہیں بنانا چاہتا ہے؟ نوجوانوں کی نہیں، میں نے آپ سے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ادارہ بنایا گیا تھا کلاسیکل ادب کی پروموشن. اچھا پرانے شعراء. تو جو کنٹمپریری ادب ہے وہ تو چھپ رہا ہے، اس کے آپ کو مارکیٹ میں 100 لوگ مل جائیں گے جو اس کو چھاپنے کے لیے. لیکن پرانوں کے لیے نہیں. لیکن پرانوں کے لیے کوئی نہیں. تو یہ ادارہ ہے جو اس کے لیے کام. سر آپ کی مصروفیات، مجلس ترقی ادب، مشاعرے، تو اس سے آپ کی نجی زندگی تو متاثر نہیں ہوتی؟ بھائی میں ہفتے میں 6 دن میں مجلس کو دیتا ہوں جی. ایک دن میں ادبی بیٹھک میں بیٹھتا ہوں یا ادیبوں شاعروں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں، وہ ہفتے کے وہ ویکینڈ ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اس کے درمیان جہاں کہیں مجھے اپنے مشاعرے کے لیے یا کسی تقریب کے لیے لوگ کہتے ہیں، میں ان کی حکم عدولی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ بھی دوست احباب ہی ہوتے ہیں. جی. تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. پھر ریڈیو ہے، اس کے بھی ادبی اپنا پروگرام آتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹی وی ہے، اس کے بھی سال میں 4-5 مشاعرے ہیں. یہ ایک اپنا طے شدہ شیڈول ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. چونکہ میں آفس کے بعد گھر آ جاتا ہوں، اس لیے پھر باقی جو 2-3-4-5 گھنٹے ہیں وہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، گھر کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے بچوں میں سے یا آپ کی شریک حیات میں سے ایک لوگ شاعر، کوئی شاعری سے دلچسپی رکھتا ہے یا شاعر ہیں یا صرف پڑھنے جاتے ہیں؟ میری وائف اپنا پڑھاتی ہیں کینیڈ کالج میں. رائٹ سر. وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے ہسٹری میں، انہوں نے ہمیں کیا ہوا ہے. رائٹ سر. میرا جو بڑا بچہ ہے اس نے MSc IT کیا ہے. رائٹ سر. ٹھیک ہے. میرا جو درمیانہ بچہ ہے اس نے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، اس کا ابھی رزلٹ آیا. رائٹ سر. جو میرا چھوٹا بچہ ہے وہ اس نے الیکٹریکل ویل ایجوکیٹڈ فیملی BSc کیا ہے اور اب وہ UMT میں MPhil کر رہا ہے. رائٹ سر. تو یہ اس طرح سے زندگی ہے. میں نے ان پہ کوئی کمپلشن نہیں لگائی کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ ادب کو آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، تو وہ لوگ بھی ایسوسیٹ ہیں یا وہ صرف پڑھنے جاتے ہیں؟ وہ پڑھنے کی حد تک ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی اسٹیج پہ جا کے ان میں یہ کوئی چیز، یہ ایلیمنٹ یا یہ کوئی اس قسم کا رجحان پیدا ہو جائے. فی الحال پڑھنے کی حد تک ہے. باقی ان کے اپنے اپنے فیلڈ ہے اور وہ اس طرف لگے ہوئے. سر آپ اپنے کلام میں سے ہمارے ناظرین کے ساتھ کون سا جو ہے غزل یا نظم میں سے کون سی چیز شیئر کریں؟ میں سر یہ ایک غزل ہے جو میں جی ارشاد. کہ سواد شب کو نشاط سحر بناتے ہوئے. واہ. سواد شب کو نشاط سحر بناتے ہوئے اندھیرا کانپ رہا تھا، دیا جلا. واہ واہ کیا بات ہے سر. سواد شب کو نشاط سحر بناتے ہوئے اندھیرا کانپ رہا تھا، دیا جلاتے ہوئے، اور طلب زمین کی ساری تھکن اتار گئی. واہ واہ. طلب زمین کی ساری تھکن اتار گئی، عجب نشہ تھا بدن خاک میں ملاتے ہوئے. واہ کیا بات ہے. اور الاؤ تیز ہوا آتشیں ہوا چوپال. واہ. الاؤ تیز ہوا آتشیں ہوا چوپال، مگر وہ بجھتا گیا داستان سناتے. واہ واہ کیا بات ہے سر. الاؤ تیز ہوا آتشیں ہوا چوپال، مگر وہ بجھتا گیا داستان سناتے ہوئے. اور بنا رہا ہے سرے چاک کوزہ گر کیا کیا. واہ. بنا رہا ہے سرے چاک، بنا رہا ہے سرے چاک کوزہ گر کیا کیا، صفال نم کو کمال ہنر دکھاتے. واہ کمال ہنر دکھاتے. اور نہ جانے کیسا تعلق تھا دو دلوں کے بیچ. واہ. نہ جانے کیسا تعلق تھا دو دلوں کے بیچ، وہ ساتھ ساتھ مٹا ہے اسے مٹاتے. واہ کیا بات ہے. مکرر سر. نہ جانے کیسا تعلق تھا دو دلوں کے بیچ، وہ ساتھ ساتھ مٹا ہے
اسے مٹاتے ہوئے، یہ خاک گل ہے اسے کس طرح چھپاؤ گے. واہ. یہ خاک گل ہے اسے کس طرح چھپاؤ گے، مہک اٹھے گی یہ دستے سما میں آتے. واہ واہ کیا بات ہے سر. کیا اب نہ مڑ کے دیکھا نہ سینے لگا نہ بات ہی کی. واہ. نہ مڑ کے دیکھا نہ سینے لگا نہ بات ہی کی، کہاں سے حوصلہ آیا یہ اس میں جاتے. اس میں جاتے. واہ واہ کیا. نہ مڑ کے دیکھا نہ سینے لگا نہ بات ہی کی، کہاں سے حوصلہ آیا یہ اس میں جاتے ہوئے، اور اس اجنبی کی نگاہوں میں راستے گم تھے. واہ. اس اجنبی کی نگاہوں میں راستے گم تھے، میں راہ بھول گیا راستہ بتاتے. واہ. اس اجنبی کی نگاہوں میں راستے گم تھے، میں راہ بھول گیا راستہ بتاتے ہوئے، اور غزل وسیلہ بنی اس تلک رسائی کا. واہ. غزل وسیلہ بنی اس تلک رسائی کا، وہ ملنے جلنے لگا ہم سے آتے جاتے ہوئے. واہ کیا بات ہے. سواد شب کو نشاط سحر بناتے ہوئے، اندھیرا کانپ رہا تھا دیا جلاتے. واہ کیا خوبصورت کلام ہے سر. ایک غزل اور شیئر کریں. جی میں پیش خدمت ہے کہ طویل شب کی مسافت میں مبتلا لوگوں. واہ. طویل شب کی مسافت میں مبتلا لوگوں، یہیں سے صبح کا نکلے گا راستہ. لوگوں. واہ. طویل شب کی مسافت میں مبتلا لوگوں، یہیں سے صبح کا نکلے گا راستہ. لوگوں غبار راہ مٹاتا ہے نقش پا اس کے. واہ. غبار راہ مٹاتا ہے نقش پا اس کے، کسے خبر ہے کہ وہ آ کے جا چکا ہے. واہ کس کسے خبر ہے کہ. غبار راہ مٹاتا ہے نقش پا اس کے، کسے خبر ہے کہ وہ آ کے جا چکا. لوگوں اور کوئی تو بولے کوئی توڑے خاموشی کا طلسم. واہ. کوئی تو بولے کوئی توڑے خاموشی کا طلسم، کبھی کھلے تو صحیح کیا ہے ماجرا. لوگوں. واہ. بہت قریب تھا ساحل بہت قریب تھے دوست. واہ. بہت قریب تھا ساحل بہت قریب تھے دوست، میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ڈوبتا رہا. واہ واہ. اور وہ کیا گیا کہ رہو رسم دوستی. واہ. وہ کیا گیا کہ رہو رسم دوستی بھی گئی، تمام شہر مجھے اجنبی ہوا. واہ. اور اب اس سے ملنا کوئی خواب دیکھنا ٹھہرا. واہ. اب اس سے ملنا کوئی خواب دیکھنا ٹھہرا، وہ ایک شخص جو مجھ میں بہت رہا. کیا کہنا سر کیا کہنا. یہ عرض پاک یہ حسن ازل یہ میری غزل، میں ان کے ساتھ جیا جب تلک جیا. جب تلک جیا. واہ یہ خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام ہے. آخر میں سر آپ ادب کے میدان میں نوارد جو شعراء ہیں ان کو کیا پیغام دیں؟ بھائی میں تو ابھی خود پیغام لینے کے قابل ہوں، دینے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایک رائے ہے جی اس کا اظہار میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اجرت نہ کریں. تیز رفتاری میں آدمی اکثر اوقات نقصان کر بیٹھتا ہے. پھل پکنے میں بھی وقت لگتا ہے، سو اس وقت کا انتظار کر لیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے کہ ہم اپنے fanfare.com کے چیف ایگزیکٹو جناب فلک شیر زمان کا تعارف اپنے مہمان سے کرواتے ہیں، اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں. جناب فلک شیر زمان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. سر آپ نے آج انٹرویو ریکارڈ کروایا، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو fanfare.com ویب سائٹ ہماری کیسی لگی؟ یہ جب سے کمپیوٹر کا دور آیا ہے تو بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور جو ویب سائٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں
funswith.com کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے ادب کو تحریک دی ہے، ادیب کو تحریک دی ہے، اور ادب کی اپنا پروموشن میں ایک نیا رخ اور نیا اینگل لے کے آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ادیب اور شاعر کی تخلیقات کے ساتھ ساتھ ادیب اور شاعر کو بھی اہمیت دی ہے اور اسے بھی قارئین سے روشناس کروایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت تھی اور یہ آپ نے ایک بہت ہی مختصر اور بڑا اچھا کام کیا ہے. سر جیسے شاعری میں آپ نے کہا کہ اجلت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس وقت کے دور میں اس ویب سائٹ کی کوئی اہمیت تھی؟ سر بالکل، اہمیت تو ہر دور میں کسی نہ کسی کام کی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو کیا جائے. یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ادب کے اپنا فروغ کے لیے جہاں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں funswith.com جو ہے انہوں نے ایک، میں نے بہت ابتدا میں یہ بھی بات کی ہے کہ ایک نیا رخ اور ایک نیا اینگل اور ایک نئی سمت جو ہے وہ دی ہے. تو یہی اس کی انفرادیت ہے، یہی اس کی ضرورت ہے کہ اس نے دوسروں سے ہٹ کے ایک نئی راہ جو ہے وہ اپنائی ہے. اس میں لائیو پروگرام بھی ہیں، ادیبوں سے انٹرویوز بھی ہیں، مشاعرے بھی ہیں، مذاکرے بھی ہیں. یہ پہلے جو بنی ہیں ان میں اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں اپنا مضامین تو شاعروں ادیبوں کے متعلق ملتے ہیں، ان کی تخلیقات تو ملتی ہیں. اس حوالے سے آپ جو اس وقت کام ہم کر چکے ہیں اور مزید آگے جو ہمارے آپ کو پتہ ہے پلان وغیرہ ہیں، اور کیا اس والے سے تجاویز دینا چاہیں گے؟ نہیں، یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یقیناً اس کی اپنا ضرورت تھی. اور میری ایک اور ہے کہ جس طرح آپ ادیبوں، شاعروں، دانشوروں تک آ رہے ہیں ان کا تعاون بھی آپ کے ساتھ بڑا بھرپور رہنا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب اشرف جاوید، عہد جدید کی ایک ممتاز اور منفرد شخصیت. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور funswith.com کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.